السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگی کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لان میں کین کی کرسی پر بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی اور ہونٹ مسلسل اسموکنگ کرنے کی وجہ سے سیاہ پڑ رہے تھے۔ وہ رف سے ہولیے میں شکن زدہ ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ سگریٹ کا دھواں اس کے چاروں طرف پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر مکمل خاموشی تھی، مگر ایک شور تھا جو اس کے اندر برپا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لی تھی اور سر پیچھے گرا لیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی سگریٹ کے کش لیتا رہا تھا، پھر یکدم اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ دھواں ابھی ویسا ہی تھا، نہ آنکھیں کھول کر کچھ صاف نظر آ رہا تھا، نہ آنکھیں بند کر کے۔ بیزاری سے اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکا تھا اور نظریں سگریٹ کی راکھ پر جماتی تھی۔ محبت جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ انسان کے وجود کا ایک ایک ذرہ جلتا ہے ایک اندیکھی آگ میں۔ اس آگ کی شدت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے اور مزید بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس نے تھک کر سوچا تھا اور زور سے اپنی کن پٹیوں کو مسلا۔ سر میں شدید درد کی ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ آہ ایک کرا اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ کب تک اپنا خون جلانے کا ارادہ ہے؟ اس نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کا نرم سا دباؤ محسوس کیا تھا۔ چونک کر اس نے آنکھیں اٹھا کر عبید محمد کو دیکھا تھا اور نظریں چرا لی۔ پاپا آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ نرمی سے مسکرائے اور بغور اسے دیکھا۔ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے نگاہیں ملائے بغیر انہیں جواب دیا تھا۔ موسیٰ، ان کی یوں پکارنے پر اس نے نظریں اٹھائی تھی۔ جسم میں درد ہو تو انسان کبھی جھوٹ نہیں بول پاتا۔ درد کی شدت بڑھ جائے تو انسان تڑپنے لگتا ہے، بے بسی کے مارے چینخ اٹھتا ہے، تکلیف سے رو پڑتا ہے، مگر دل کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ دل تکلیف میں ہو تو چینخ نہیں سکتا، رو نہیں سکتا، لیکن آنکھیں دل کی زبان ہوتی ہیں، سارا قصہ کہہ دیتی ہیں، سب نظر آ جاتے ہیں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، بس دیکھنے والے کے پاس بصیرت ہونی چاہیے۔ وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے، ہمت دلا رہے تھے، بولنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ دل تڑپ رہا ہے اور اسے نظر ہی نہیں آتا۔ آنکھیں سب کہہ رہی ہیں، مگر اسے پڑھنا نہیں آتا۔ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں سکتا، جو کہہ چکا ہوں وہ کہنا نہیں چاہتا۔ میں اسے اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، مگر سمجھا نہیں سکتا۔ اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مگر اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر یہ دل خوش نہیں ہو پاتا۔ میں جو چاہتا ہوں کچھ بھی ویسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تھک کر سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اس لمحے وہ بہت بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ محبت میں کچھ بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان نے سوچا ہوتا ہے۔ عبید محمد نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تھا۔ میں محبت کے اس مقام پر ہوں جہاں دل اور محبت کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ میں اپنے دل کو چنوں گا تو محبت ہار دوں گا، محبت کو چنوں گا تو بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں اس سے جیتنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں وہ سب کچھ ہار دے گی۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر گیا اور میں موسیٰ بن محمد کے پاس اسے روکنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا، بے بس ہو گیا تھا، تھک گیا تھا۔ موسیٰ، تم اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، وہ جو چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ تمہارے اور اس کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ حقیقت کی دنیا میں واپس آؤ اور یہ بات مت بھولو کہ اب اس کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ بھول جاؤ اسے۔ الفاظ سخت نہیں تھے، مگر اس کے دل کو بری طرح چبھے تھے۔ بے حد زخمی نگاہوں سے اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ بھول جاؤں؟ ہاں، ناممکن ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کہہ دیں میں سانس لینا چھوڑ دیتا ہوں، مگر پلیز ایسا مت کہیں، میں اسے نہیں بھول سکتا، اس نے عاجزی اور بے بسی سے کہا۔ موسیٰ، کیوں خود کو برباد کر رہے ہو فارحہ کے پیچھے؟ اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ تم سے بڑی ہے۔ اب وہ کچھ جھنجھلا گئے تھے۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے آج تک زبان سے کچھ نہیں کہا۔ موسیٰ، وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس جوانی میں کون سا روگ پال لیا ہے تم نے؟ لا حاصل محبت کا روگ۔ جانتے بھی ہو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لا حاصل محبت، وہ زیر لب بڑبڑایا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ لا حاصل محبت ایک مسلسل داستان ہے، صدیوں سے سفر کرنے والے ایک گمنام مسافر کی، زمانے کی بے رحمی کی، وقت کی ستم ظریفی کی، محبوب کی ادائے بے نیازی کی۔ ایک جستجو ہے کچھ پانے کی، ایک کسک ہے کچھ پا کر کھو دینے کی، ایک تمنا ہے راہ یار میں فنا ہونے کی۔ تو اب تم شاعر بن گئے ہو؟ وہ خفگی سے بولے تھے۔ میں شاعر ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر ہلکے سے ہنسا تھا۔ تم شاعر بن چکے ہو، انہوں نے خاصے زوردار انداز میں جتایا۔ میں شاعر ہوتا تو اس کی آنکھوں پر غزل لکھتا، اس کے حسن پر دیوان لکھ ڈالتا۔ میں شاعر نہیں ہوں، میں بس اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ عبید محمد اس سے اس بار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ میں تمہارے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کر دیں پاپا۔ آپ دعا کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے، وہ بھی مل جاتا ہے جس کے ملنے کی آرزو کبھی حسرت بن چکی ہوتی۔ اس نے بچوں کی طرح ان کے ہاتھ تھام کر کہا تھا جسے التجا کر رہا تھا۔
عبید محمد اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس پل انہیں احساس ہوا تھا کہ موسیٰ بن محمد فارحہ جہانگیر سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اس سے عشق کرتا تھا، اسے کھونے سے ڈرتا تھا، زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا، وہ اسے خوش دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں دعا کروں گا کہ وہ تمہیں مل جائے۔ آواز کانوں تک بمشکل پہنچ پائی تھی۔ وہ موسیٰ کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اندھیرے میں جگمگاتا ہوا روشن چہرہ، امید کا ایک چھوٹا سا جگنو اس کی آنکھوں میں روشن ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ نور جہاں منزل میں آج کی صبح کافی خوشگوار تھی، خلاف معمول آج فارحہ بھی گھر پر تھی۔ اس نے آج ہاسپٹل سے آف لیا تھا۔ ناشتے کے بعد گھر کے مرد آفس جا چکے تھے۔ رضیہ پھپھو لنچ سے پہلے ان کی طرف آ گئی تھی۔ شاپنگ کا پلان تھا، گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور ایشل کے پیپرز بھی چل رہے تھے۔ اس کے پیپر ختم ہونے کے 3 دن بعد فارحہ کی مہندی تھی۔ موقع اچھا تھا، وہ پڑھنے کی بجائے بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی۔ ابھی بھی وہ دادی کے پاس تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور پھپھو کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ایشل اٹھو، جا کر پیپرز کی تیاری کرو، عالم سخت خفا ہوگا اگر اس نے تمہیں یہاں بیٹھے دیکھ لیا۔ مما نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا جو کب سے نان سٹاپ بول رہی تھی۔ ہم پڑھ لیں گے، ابھی بہت وقت ہے، اس نے بے فکری سے کہا۔ ایشل ٹائم ویسٹ مت کرو، پیپر کی اچھی سے تیاری کرو، پتہ ہے نا عالم سے ڈانٹ پڑے گی اگر رزلٹ اچھا نہ آئے۔ فارحہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ ہمارے پیپر ہیں، ہمارے اچھے نمبر آئیں یا گندے، عالم کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ نہ تو پاس ہو جائے یہی بہت ہے۔ دادی کب سے چپ بیٹھی تھی، بول ہی پڑی آخر۔ یوں ہی دادی، ہم صرف پاس نہیں ہوتے، ہر بار بہت اچھے نمبر لیتے ہیں، اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ نہ، یہ کون سے اچھے نمبر ہیں جن کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا؟ میٹرک میں بھی تو بڑی مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ دادی نے طنز کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ او ہو دادی، آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کو یاد کہاں رہتا ہے کچھ؟ میٹرک میں تو ہم نے ٹاپ کیا تھا۔ اس نے ڈٹائی سے جھوٹ بولنے کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ بالکل، ایشل نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، نالائکی میں۔ عالم کی آواز عین اسے اپنے پیچھے سنائی دی تھی۔ وہ گڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مما کی ملامتی نظریں اس نے قصدن نظر انداز کی تھیں۔ میرے عالم نے ٹاپ کیا تھا، ایشل تو مر مر کے پاس ہونے والوں میں سے ہے، دادی فوراً چمک کر بولی تھی۔ دادی، آپ ہمارا مقابلہ مت کریں اپنے پوتے سے۔ کہاں ہم اور کہاں ASP داؤد عالم، ایشل نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ واقعی، دادی نے تائیدی انداز میں اسے دیکھا۔ کہاں تو زمانے بھر کی نکمی اور ہڈ حرام، اور کہاں میرا فرما بردار پوتا۔ دادی تو پکی فین تھی اپنے پوتے کی۔ عالم نے دادی کے سامنے جھک کر ان سے دعائیں لی تھیں۔ جیتا رہے میرا بچہ۔ دادی نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ دادی پوتے کی اس محبت پر ایشل کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ ایشل، تم نے پیپر کی تیاری کی ہے؟ عالم نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا تھا۔ جی، آپ فکر نہ کریں، ساری تیاری کر لی ہے، اس نے ڈٹائی سے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ ایشل، جھوٹ مت بولو، مما نے اسے ٹوکا۔ مما، ہم کیا کریں گے پڑھ کر؟ کرنی تو وہی ہانڈی روٹی ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم سے نہیں پڑھا جاتا مما، اتنا پڑھ کر بھی ہمیں شادی کرنی ہے۔ فارحہ اور پھپھو نے بے اختیار امڑنے والی مسکراہٹ دبائی تھی۔ عالم کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بے شرم، نہ تجھے کوئی شرم بھی ہے کہ نہیں؟ دادی نے سخت غصے سے اسے دیکھا۔ ہم نے ایسا کیا کہہ دیا؟ سب کی شادی ہوتی ہے، آپ کی بھی تو ہوئی تھی، آپ نے کبھی دادا ابا سے شرم کی تھی؟ اس نے الٹا دادی کو چھیڑا۔ چل ہٹ پرے، دادی نے اپنی چھڑی اٹھائی تھی، وہ بدک کر دور ہٹی تھی۔ ہم آگے نہیں پڑھیں گے بس، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تمہارے تو اچھے بھی پڑھیں گے، تم کیا چیز ہو؟ عالم نے استحضائی انداز میں سر جھٹکا تھا۔ ہم نہیں پڑھیں گے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، بکس لے کر میری اسٹڈی میں آؤ، وہ اسے تحکم سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایشل، جاؤ بیٹا، بڑی ممی نے نرمی سے کہا۔ وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے سامنے کتابیں لیے کھڑی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کھڑا کوئی فائل پڑھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اس کا انداز نارمل تھا، اسے کچھ حیرت ہوئی، مگر چپ چاپ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ فائل اس کے سامنے میز پر پٹکتے ہوئے وہ یکدم غرایا تھا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی تھی۔ پڑھائی چھوڑنے کی بات کر رہی تھی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا یا اسے یاد دلا رہا تھا؟ وہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا عالم، ہم تھک جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، یا شاید وہ معصوم بن رہی تھی۔ کیا کہا؟ ہاں، وہی سخت گیر پولیس والوں کا انداز جیسے مجرموں سے تفتیش کرتے ہیں۔ ہم سے نہیں پڑھا جاتا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اب کے بار کچھ خفگی سے بولی تھی۔ تم نہیں پڑھو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا ایشل۔ دنیا میں صرف ہم ڈگری لینے کے لیے نہیں پڑھتے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم ٹاپ کرتی ہو یا گولڈ میڈل لیتی ہو۔ تمہارے فیل ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مجھے نہ کسی اور کو۔ فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات کا کہ تم اپنے لیے کیا کرتی ہو۔ تم میرے لیے نہیں پڑھ رہی، اپنے لیے پڑھ رہی ہو۔ تمہیں اپنا ایک نام اور مقام بنانا ہے اس معاشرے میں جہاں تم فخر سے بتا سکو کہ میں کوئی فیلئر نہیں ہوں، میں ایک اسٹرگلر ہوں، ہار کر بھی جیت جانے والی۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ کوئی لیکچر نہیں تھا، وہ اسے زندگی کی ریس میں حصہ لیتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اس کی ہار جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے سنجیدگی سے عالم کی کوئی بات سنی تھی، وہ اب اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
मगरिब का वक्त हो चुका था। सूरज गरूब होते ही परिंदे अपने घरों को लौटने लगे थे। वह यासियत से आसमान पर फैलते मलगजी अंधेरे को देख रही थी। आसमानी रंग के लॉन के सादा से जोड़े में बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए वो चेहरे पर एक बेनाम सी उदासी लिए उसी माहौल का एक हिस्सा लग रही थी। कमरे की खिड़की बंद करके उसने अपने थकान ज़दा वजूद को बेड पर गिरा लिया था। फ़ोन पर नजरें जमाए वह मुसलसल कुछ सोच रही थी। मूसा ने उस दिन के बाद उससे कोई रब्ता नहीं किया था, ना ही उसने मूसा से बात की थी। उसने समीर को बहुत बार कॉल्स की थी, मगर समीर ने उसकी कॉल्स ही नहीं उठाई थी। कितनी ही देर तक वो खाली खाली नज़रों से फ़ोन की तारीख स्क्रीन। या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि सब क्यों हो रहा है, लेकिन ये सब तेरे हुक्म पर हो रहा है। तेरी इजाज़त के बगैर मुझ तक कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती। मैं जानती हूँ तो मुझे आजमा रहा है और मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। बस तो मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे हिम्मत दे और साबित कदम रख। दुआ के बाद उसने अपने आंसुओं से तर चेहरा आहिस्तगी से दुपट्टे से रगड़ा था और खड़ी हो गई थी। फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया था। तुमने इनकार नहीं किया ना, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। समीर का मैसेज पढ़कर वो एक बार फिर कांप गई थी। वह अब उसके साथ क्या खेल खेलना चाहता था वो लरस कर रह गई थी। आज उसका आखिरी पेपर था। उसका मूड सख्त बिगड़ा हुआ था। पेपर देकर वो एग्ज़ाम हॉल से निकली तो कश्यप उसकी तरफ बढ़ी। अगर तुमने हमसे ये सवाल पूछा कि पेपर कैसा हुआ तो कसम से हम तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ दे मारेंगे। कश्यप के कुछ बोले से पहले उसने सख्त नाकबारी से उंगली उठाकर वार्न किया था। बेफिक्र रहो, नहीं पूछती। तुम्हारी शक्ल बता रही है कैसा हुआ है पेपर। कश्यप ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। फिर उसके पूरे हुए चेहरे पर निगाह पड़ी। क्या हुआ है? आलम भाई ने कुछ कहा है? कश्यप ने अब की बार कुछ तशवीश से पूछा। मत पूछो क्या हुआ है। वो रोने वाली हो गई थी। उसे उस वक्त गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। बात ही कुछ ऐसी थी। वो रात को पेपर की तैयारी करने के बाद लाउंज में बैठी लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। उस वक्त सब सो चुके थे। आलम तो वैसे ही लेट कर आता था, सो वो बेफिक्री से सोफे पर आलती पालती मारे बैठी मूवी देख रही थी। हीरोइन काबिल एतराज़ हद तक एक दूसरे के करीब खड़े थे। वो पलक झपके बिना आंखें फाड़े स्क्रीन को देख रही थी। ये क्या देख रही हो? आवाज़ आइन उसके पीछे से आई थी। वो डर कर उछली थी और हड़बड़ा कर लैपटॉप बंद किया था। आलम पीछे खड़ा खूना शाम नज़रों से उसे देख रहा था। वो ये बात भूल गई थी कि आलम के पास हमेशा घर की चाबी होती थी। रात को वो लेट आता था। उसके आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। उसे अंदाज़ा नहीं था वो इस तरह आ जाएगा। वो पता नहीं कब आया था और उसने क्या देख लिया था। वो ये सोच कर ही शर्म से डूब मरना चाहती थी। वो हम मूवी देख रहे थे, उसने अटकते हुए बताया। शर्मिंदगी और खिफ़त के मारे चेहरा झुक गया था। ये वाहियात मूवी देख रही थी तुम? इशल, शेम ऑन यू, उसने मलामत भरे अंदाज में कहा था। हाँ जी इशल, शेम ऑन यू। यस सर, आई एम शट अप, उसने तनक कर कहा और अपना लैपटॉप उठाकर आलम को हैरत में डालकर लाउंज से चली गई थी। सुबह बड़े डैड और पापा के ऑफिस जाते ही आलम ने दादी और मामा के सामने उसकी शिकायत लगाई थी। छोटी मामा, आपको पता है कि रात को क्या देख रही होती थी? वो उसे मक्कार तरीन शख्स लगा था जैसे बचपन में आग लगाता था। छोटी मामा, शाहरुख खान ने हीरोइन को ना, और सदा के मुंह पर दाऊद आलम को हमेशा से आदत थी उसकी शिकायतें लगाने की। छोटी मम्मी, ये गंदी मूवी देख रही थी। छोटी मम्मी, शाहरुख खान और कतरीना डांस कर रहे थे। छोटी मम्मी, वो नहीं बदला था, वो वैसा ही था, घुन्ना मीसना, जैसे बचपन में उसकी शिकायतें लगाकर उसे डांट पड़वाता था। आज भी तो उसने यही किया था। छोटी मम्मी, इस पर नज़र रखा करें, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बस इतना कहने की देर थी कि मामा ने बगैर कोई सियाको सबाक जाने उसे अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था और इसका लैपटॉप भी जब्त कर लिया था। वह एहतजाज भी नहीं कर सकी थी। अच्छा तुम दुखी मत हो, तुम्हें किसने कहा था लाउंज में बैठकर मूवी देखो? कश्यप ने सारी रुदात सुनने के बाद कहा था। हमें क्या पता था वो फितना आलम उस वक्त आ जाएगा, वो तिनक कर बोली थी। अगर एएसपी साहब को पता चल गया कि तुमने उन्हें फितना कहा है तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। कश्यप ने उसे डराने की कोशिश की थी। भाड़ में जाए एएसपी, वो तब कर बोली थी। तुम दोनों ही लाइलाज हो। कश्यप हंस पड़ी थी। वो भी ना चाहते हुए हंसी थी। ठीक कहती हो, आलम कभी हमारा जीना हराम करना नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम अपनी हरकतें बदलेंगे। हम ऐसे ही हैं, आलम हमें डरा नहीं सकते, ना हम उनसे डरते हैं। चलो यार जाने दो, दिल छोटा मत करो। कश्यप ने उसे चीयर अप करने की कोशिश की थी। वह सर झटक कुछ दिल गिरफ्तगी और बेबसी से बोली थी। कश्यप दादा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसे सारी ज़िंदगी के दुख एक साथ याद आ गए थे। वो एक बार फिर शुरू हो गई थी। कश्यप सब्र से उसे सुनने पर मजबूर थी। फिलहाल वो उसके बचपन के शौहर की ज़्यादतियाँ सुन सकती थी, बल्कि बचपन से ही सुनती आई थी। ये कोई नई बात थोड़ी थी। वह हमेशा ही तो उसे सुनती थी, क्योंकि कश्यप के पास बचपन का कोई शरीर नहीं था जिसके किस्से वो इशल को सुनाती। कश्यप के अपने दुख थे, कौन समझे कौन। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।